بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون پر ہے۔ اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون دوسرے اسلام کا فوجداری قانون اور تیسرے اسلام کا قانون تجارت و معیشت، ان تین شعبوں کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ تین شعبے آج کل بہت کثرت سے زیر بحث رہتے ہیں، اور جب بھی اسلام کی یا شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو عموماً جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ انہی تین شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ یوں تو اسلامی قانون کے بہت سے شعبے ہیں، جن میں سے 8 بڑے بڑے میدانوں کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن یہ تین انتہائی اہمیت رکھنے والے شعبے ہیں، اور دور جدید کے سیاق و سباق میں ان تین شعبوں کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں پائی جاتی ہیں وہ انہی تین شعبوں کے بارے میں پائی جاتی ہیں، جن شعبوں کے بارے میں شبہات پائے جاتے ہیں وہ یہی تین شعبے ہیں۔ اس لیے ان تین شعبوں کو ایک جداگانہ عنوان کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون پر ہے۔ آئندہ 2 گفتگویں اسلام کے فوجداری اور تجارتی قانون پر ہوں گی۔ ان گفتگوؤں میں قوانین کے ان تینوں شعبوں کے بنیادی تصورات، بنیادی اہداف اور مقاصد کی نشاندہی کی جائے گی۔ ظاہر ہے اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں نہ ان قوانین پر تفصیل سے اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی تفصیلات پیش کی جا سکتی ہیں، اور نہ وہ حدود تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر فقہاء اسلام نے تفصیلی احکام اپنے اپنے زمانوں میں مرتب فرمائے۔ اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون پر بات کرنے سے پہلے چند ابتدائی تمہیدی گزارشات ناگزیر ہیں جو شریعت کے ان احکام میں پیش نظر رکھی گئی ہیں۔ اسلامی شریعت ایک فطری نظام قانون ہے۔ یہ انسان کی فطری ضروریات کا لحاظ رکھتی ہے۔ شریعت میں اس انسان کی کمزوریوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، انسان کے رجحانات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اور انسانوں کی جائز اور معقول ضروریات کی تکمیل کا سامان بھی موجود ہے۔ لیکن ضروریات کی تکمیل اور تقاضوں کو پورا کرنے کا یہ سامان ایک اعتدال اور توازن کے انداز میں کیا گیا ہے۔ دنیا کے بیشتر نظاموں میں انسانی زندگی کو ایک کل کے طور پر نہیں لیا گیا، بلکہ اس کے کسی ایک پہلو کو دوسرے پہلوؤں پر ترجیح دے دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک پہلو سے انسان کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا تو دوسرے پہلوؤں کے تقاضے متاثر ہو گئے۔ چنانچہ دور جدید کے مغربی قوانین نے انسان کے صرف ایک پہلو کو پیش نظر رکھا، اور یہ ظاہری اجتماعی زندگی کا وہ پہلو ہے جس پر عدالتوں میں گفتگو ہو سکتی ہے، یا جس پر 2 افراد کے درمیان کوئی اختلاف یا حقوق و فرائض کی بنیاد پر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسانی زندگی کا ایک انتہائی مختصر و محدود پہلو ہے۔ ہم میں سے شاید کبھی کسی کو کسی عدالت میں کسی مقدمے میں پیش ہونے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، چند فیصد سے زیادہ نہیں ہیں، جن کو عدالتوں میں اپنے معاملات لے جانے پڑتے ہیں یا جن کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ انسانوں کی بڑی تعداد ہر متمدن اور مہذب ملک میں وہ ہے جو از خود قانون کی پابندی کرتے ہیں، جو از خود لوگوں کے حقوق و فرائض کا لحاظ رکھتے ہیں، اور ان کو عدالتوں میں پیش ہونا نہیں پڑتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قانون کا وہ پہلو جو عدالتی کارروائی اور مداخلت کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ انسانی زندگی کے 1 یا 2 یا 3% سے زیادہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے بقیہ 97 یا 95% پہلو وہ ہیں جو قانون کے براہ راست دائرۂ کار میں نہیں آتے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مغربی قانون نے انسانی زندگی کے 3 یا 5% پہلو کو تو اہمیت دی ہے،
اور بقیہ 95% پہلو کو چھوڑ دیا ہے۔ تو مذاہب عالم نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ انسانی زندگی کے روحانی پہلو کو توجہ دیں گے اور اس کو اس طرح منظم اور مربوط کریں گے کہ انسان روحانی اعتبار سے کہ مکمل مخلوق بن جائے۔ لیکن جن لوگوں نے روحانیت پر توجہ دی انہوں نے انسان کی ظاہری زندگی کو نظر انداز کر دیا، انسان کے مادی تقاضوں کو بھلا دیا۔ انہوں نے یہ بات پیش نظر نہ رکھی کہ انسان کے جسمانی تقاضے بھی ہیں، انسان ایک خاندان کا فرد بھی ہے، انسان کے کاروبار بھی ہیں، ملازمتیں اور نوکریاں بھی ہیں۔ جب تک ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھ کر کوئی نظام نہ بنایا جائے اس نظام میں نہ اعتدال پیدا ہو سکتا ہے نہ توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کا سب سے پہلا اور اولین مطمع نظر یہ ہے کہ انسانی زندگی کو مکمل انسانی زندگی کے طور پر لیا جائے اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس طرح توازن اور اعتدال فراہم کیا جائے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ رہنمائی اور نظم و ضبط سے خالی نہ رہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون کے بنیادی تصورات کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسری بنیادی چیز جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ انسان کی زندگی میں توازن اور اعتدال اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب انسانی زندگی میں نظم و ضبط ہو۔ اگر نظم و ضبط نہ ہو تو کوئی بہتر سے بہتر نظام اور بہتر سے بہتر قانون توازن اور اعتدال فراہم نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی نظام سوچ لیں جس میں توازن اور اعتدال کے سارے تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہوں، جس میں توازن اور اعتدال فراہم کرنے والے سارے اصول دے دیے گئے ہوں، لیکن اگر معاشرے میں نظم و ضبط نہیں ہے، معاشرے میں لوگ ان اصولوں پہ عمل نہیں کرتے، ان اصولوں پر عمل کرانے والا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، تو بہتر سے بہتر قانون بے فائدہ ہے۔ اس لیے توازن اور اعتدال کو حقیقی معنی میں حاصل کرنے کے لیے نظم و ضبط بھی ضروری ہے۔ نظم و ضبط اگر نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کو بے نظمی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نظم و ضبط کی تربیت کس طرح دی، وہ آپ کی تعلیم کے ہر گوشے سے نمایاں ہے۔ نماز جو خالص ذاتی عبادت ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اس میں نظم و ضبط کی جو شان ہے، جو اجتماعیت کی شان ہے، وہ ہر مسلمان پر واضح ہے۔ اگر کوئی مسلمان سفر کے لیے بھی جائے تو اس کو ہدایت کی گئی کہ اگر 2 سے زائد افراد ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ ذاتی سفر میں جو تجارت کے لیے، تعلیم کی غرض سے، کسی بھی جائز غرض کے لیے ہو، اس میں بھی بغیر نظم و ضبط کے سفر کرنا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نظم و ضبط کو کس طرح قائم کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گھریلو ماحول میں جہاں صرف ابتدا میں 2 آدمی پر مشتمل ایک یونٹ ہو، ان میں بھی ایک سربراہ ہے اور ایک اس کی مشیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو شریعت نے قوام بنا دیا ہے۔ کوئی ایک تو قوام ہوگا۔ اگر 2 افراد پر مشتمل ایک یونٹ ہے اور اسلام کے مزاج کی روح سے اس میں اعتدال ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، نظم و ضبط ہونا چاہیے، تو 2 آدمی بیک وقت تو نظم و ضبط کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ایک ذمہ دار ہوگا، وہ مرد ہو کہ خاتون ہو۔ دونوں صورتوں میں سوال ہو سکتا ہے کہ ایک کو کیوں بنایا، دوسرے کو کیوں نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت برابر دونوں کو رکھا ہے، حقوق دونوں کے برابر ہیں، ذمہ داریاں دونوں کی اپنی اپنی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ فرق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ماہیت اور ذمہ داری کے چھوٹا یا بڑا ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، لیکن ایک کی ذمہ داری زیادہ ہے، دوسرے کی ذمہ داری دوسرے انداز کی وہ بھی زیادہ ہے۔ انگریزی نظام میں، انگریزی دستور میں جب آپ کبھی موقع ملے اور یہ ڈسکس کریں کہ کیبنٹ کیا ہوتی ہے، تو وہ اپنی ہر چیز کو، ان کا طریقہ ہے کہ بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مغربی دنیا کے لوگ، ان کے دانشور اور ماہرین اور لکھنے والے اپنی کمزور سے کمزور چیز کو اس طرح خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ انگریزی قلم سے جو نکلا پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ ہماری اچھی سے اچھی چیز کو منفی انداز میں بیان کرتے ہیں لوگ، ہمارے
اس سے قائل ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اس کو منفی سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ امر واقعہ ہے کہ پرائم منسٹر ہی اصل مختار کل ہے، باقی وزراء اس کے ماتحت ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، جس کا جی چاہے جا کے ان کے نظام کو دیکھ لے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے وزراء برابر ہیں، وزیر اعظم بھی برابر ہے، وزراء بھی برابر ہیں۔ پھر وزیر اعظم کی یہ حیثیت کیوں ہے؟ اس کے لیے انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں آل منسٹرز آر ایکول، پرائم منسٹر از فرسٹ امنگ دی ایکولز، پرائم منسٹر از فرسٹ امنگ دی ایکولز۔ برابر لوگوں میں جب ترتیب ہوگی تو سب سے پہلے وہ آئے گا۔ تو خاندان میں جو خاندان کا سربراہ ہے از فرسٹ امنگ دی ایکولز۔ یہ جملہ میں استعمال کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ تمہید بیان کی۔ ان دو چیزوں کے بعد جو تیسری چیز قرآن مجید کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی کے تقاضوں میں توازن ہونا چاہیے۔ یقیناً اسلام کا مطمع نظر آخرت کی زندگی ہے۔ اسلام انسانوں کو آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کی تیاری اسی زندگی میں ہوگی، قبر میں جا کے نہیں ہوگی۔ آخرت کے لیے جو کام کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کرنا ہے جو پیدائش سے مرنے تک ہے۔ مرنے کے بعد آخرت کے لیے کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ بات اسلام کے مزاج اور اسکیم کے خلاف ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے یا بھلا دیا جائے۔ یہ بات قرآن مجید میں جا بجا اتنے تواتر سے بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید کے احکام سے اتنی واضح ہے کہ اس پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ قرآن مجید شاید واحد آسمانی کتاب ہے جس نے دنیا اور آخرت دونوں کے حسنات کو ایک سطح پر رکھا ہے اور اللہ سے دونوں کی دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اس دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اس دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو، اور اس دنیا میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ بھی حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو حاصل کر سکتے ہو جائز طریقے سے وہ حاصل کرو۔ ایک جگہ ہے ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اس دنیا کا اجر و ثواب بھی حاصل کرو اور آخرت کا بہترین ثواب بھی حاصل کرو۔ اس طرح کی قرآن مجید میں درجنوں آیات ہیں جس میں دنیا اور آخرت میں توازن اور اعتدال بتایا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں توازن اور اعتدال حاصل کرنے کے لیے جہاں نظم و ضبط ضروری ہے وہاں ایک چیز اور بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ فتنہ قرآن پاک کی ایک انتہائی جامع اصطلاح ہے۔ فتنہ سے مراد ہے وہ بد نظمی اور لا قانونیت جو انسانوں میں نظم و ضبط کو ختم کر دے اور انسانوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈال دے۔ قرآن مجید فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر دوسرے پرامن ذرائع ساتھ نہ دیں تو پھر طاقت استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر طاقت کے استعمال سے قانون کی قوت سے بھی فتنہ ختم نہ ہو اور فتنہ پرداز اتنے قوی ہو گئے ہوں تو فتنہ پردازوں کے خلاف جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ جو لوگ فتنہ پرداز ہیں اور معاشرے میں مسلسل بد نظمی اور لاقانونیت پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ گویا فتنے کا خاتمہ قرآن مجید کے اجتماعی مقاصد میں ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ فتنے کا خاتمہ جس نظم و ضبط سے ہو سکتا ہے وہ حکومت کا نظم و ضبط ہے۔ حکومت کا نظم و ضبط فتنے کے خاتمے میں مدد دیتا ہے، بلکہ حکومت قائم ہی کی جاتی ہے فتنے کو قائم کرنے کے لیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کو آپ اول سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پڑھ جائیں، پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اے مسلمانوں اقتدار کے حصول کے لیے کوشش کرو، اے مسلمانوں کرسی پہ قبضہ کر لو، تخت حاصل کرو، لوگوں کی گردنوں پر فرما روا بن جاؤ۔ یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا۔ اس کی مسلمانوں کو کوئی تلقین قرآن مجید نے نہیں دی۔ اس کے برعکس قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام ان لوگوں کو دیتا ہے جو نیک کام کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح ان کا طرز عمل ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا اور نیک اعمال اپنائے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ لہذا اصل مقصد انسان کا یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرے۔ ایمان اور عمل صالح ہی کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح ہی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جب مسلم معاشرے میں ایسے لوگ قابل ذکر تعداد میں ہو جائیں جو ایمان اور عمل صالح کی صفت سے متصف ہوں، تو پھر معاشرے میں وہ اسلامی رنگ پیدا ہونے لگتا ہے جسے قرآن مجید نے اللہ کا رنگ قرار دیا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب اللہ کے رنگ میں رنگو، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت اور شریعت کا مزاج اپنے اندر اختیار کر لو۔ جن خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا ہے ان کو اپناؤ، جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچو، یہی معنی ہے صبغۃ اللہ کے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہونے لگتی ہے تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ معاشرے میں اچھائی کی قوتوں کو فروغ دیا جائے اور برائی کی قوتوں کو دبایا جائے۔ اگر برائی کی قوتوں کو دبانے کا معاشرے میں کوئی نظام نہیں ہے تو پھر اچھائی کی قوتوں کو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اصل ضمانت تو یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں رائے عامہ اتنی بیدار ہو، مسلم معاشرے میں تربیت اور اخلاق کا معیار اتنا بلند ہو کہ اس کے خوف سے کوئی برائی کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر کوئی کرے تو چھپ کے کرے جس کے اثرات باہر نہ نکلیں، اور اگر کوئی کھل کے کرے تو مسلم معاشرہ اتنا شدید رد عمل کا اظہار کرے کہ لوگ اس کے خوف سے برائی نہ کریں۔ سب سے پہلا معیار تو یہ ہے۔ لیکن بعض اوقات اس معاشرتی دباؤ سے کام نہیں چلتا۔ اس معاشرتی دباؤ کے باوجود بہت سے بدکردار ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں جرائم کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے ریاست کی قوت درکار ہے۔ اس لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم اس سطح پر آ جاؤ گے کہ تمہارا مطمع نظر اسلامی معاشرتی اخلاق اور اسلامی معاشرے کا قیام ہو جائے اور معاشرے میں قابل ذکر تعداد ایسے لوگوں کی وجود میں آ جائے جو اسلامی اخلاق پر کاربند رہتے ہیں اور معاشرے میں اسلامی اخلاق کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے تمہیں اقتدار کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ یہاں قرآن مجید نے ایک انتہائی اہم لفظ استعمال فرمایا ہے جو قرآن مجید کی ایک بنیادی اصطلاح ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت کے لفظی معنی ہے جانشینی۔ آپ کسی ادارے کی سربراہ ہو، کچھ عرصے کے لیے باہر چلی جائیں، کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں، یہ جانشینی ہوتی ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ تھا، اس کی ادارے کی سربراہی کر رہا تھا، اللہ نے بلا لیا، اس کی جگہ دوسرا اس کا جانشین ہو جائے گا۔ یہ دو طرح کی جانشینی تو ہر جگہ معروف و معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس معنی میں انسان کو جانشین نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نہ غائب ہوتا ہے، نہ نعوذ باللہ اس پر موت طاری ہوتی ہے۔ وہ تو زندہ و جاوید ہے، حی و قیوم ہے، خدائے لم یزل ہے، اس پر تو موت طاری ہونے کا امکان نہیں۔ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا اس کے غائب ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ بعض اوقات جانشینی انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے، یا جانشینی انسان کو اعزاز بخشنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی درسگاہ بنائی ہو، وہاں آپ درس دے رہی ہوں اور دوران درس کوئی ایسی آپ کی جاننے والی صاحب علم خاتون تشریف لے آئیں جن کو آپ عزت دینا چاہتی ہوں، آپ اپنی جگہ سے اس کو کہتی ہیں آپ درس دیجئے۔ آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں وہ آپ کی جگہ درس دے رہی ہیں، آپ کی جانشین ہو گئی۔ اس لیے نہیں کہ آپ موجود ہیں یا دنیا سے چلی گئی، بلکہ آپ ان کو عزت دینا چاہتی ہیں۔ جس کو جانشین بنایا ہے اس کو عزت دینے کے لیے آپ نے اپنی جگہ بٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے، ان کو عزت حاصل ہو گئی۔ دوسری شکل ہوتی ہے آزمائش اور امتحان کی، کہ آپ کسی کلاس میں پڑھا رہی ہیں، آپ کے پاس 50 طلبہ پڑھ رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے آپ نے کچھ طالب علموں کے علم اور معیار کو جانچنے کے لیے اپنی موجودگی میں کہا کہ ذرا آ کے بتائیے میں نے کیا کہا، کلاس لیجئے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں اپنی کلاس میں، سامنے طلبہ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، کسی سے کہتا ہوں آپ ذرا بتائیے، آپ کلاس لیجئے۔
یہ میں نے اس کو اپنی جگہ دے دی، آپ نے اپنی جگہ دے دی، آپ موجود بھی ہیں، اس کو عزت افزائی بھی مقصود نہیں ہے، امتحان مقصود ہے. تو گویا امتحان اور عزت افزائی بھی بعض اوقات اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ کسی کو جانشین بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش اور عزت افزائی کے لیے جانشین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزما کے مخلوقات کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو صلاحیتیں انسان میں اللہ نے رکھی تھی ان صلاحیتوں کو کس حد تک اس نے استعمال کیا، کس حد تک اللہ کے احکام کے مطابق وہ چلا، جو ذمہ داری دی گئی اس کو کس حد تک شریعت کے مطابق نبھایا، اور پھر عزت افزائی بھی مقصود ہے. اس لیے اسلام کا جو سیاسی یا دستوری نظام ہے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ خلافت اور خلافت سے متعلق مباحث ہیں. قانون کی ایک اصطلاح ہوتی ہے گرون نارم. گرون نارم جرمن زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے اصل الاصول. کسی نظام کا جو اصل الاصول ہوتا ہے، نظام کا بنیادی نقطہ جس پر پورا نظام استوار ہوا ہو، جیسے درخت کا بیج ہوتا ہے، تو پورے سیاسی دستوری اور آئینی نظام کا بیج اس کو جرمن زبان میں گرون نارم کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح انگریزی میں بھی استعمال ہوتی ہے. اسلام کے دستوری اور آئینی نظام کا گرون نارم ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ اور انسان کی جانشینی. اصل حاکم پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. جو مالک ہوگا وہ مختار بھی ہوگا، جو مختار ہوگا وہ ہر طرح سے مختار ہوگا. جو مطلق مالک ہوگا وہ مطلق مختار ہوگا، جو مکمل مالک ہوگا وہ مکمل مختار ہوگا. چونکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اس لیے وہ مالک بھی ہے، چونکہ مالک اور خالق دونوں ہیں اس لیے مختار بھی ہے. اس لیے حکومت کرنے کا، اقتدار کو استعمال کرنے کا، قانون اور نظام دینے کا، اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کا سارا اور حقیقی اور حتمی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں ساورنٹی کہتے ہیں. انگریزی میں جن مصنفین نے اسلام کے دستوری مسائل پر لکھا ہے وہ اس کو ڈیوائن ساورنٹی کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ، حاکمیت الہیہ، یا اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ. اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ اس کائنات میں دو طرح ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ دو انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے. ایک تو وہ حکم ہے جس کو حکم تکوینی کہتے ہیں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. حکم تکوینی یعنی وہ احکام جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، جس کی 100% فرما برداری روز اول سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، نباتات اور جمادات، سیارے اور ثوابت، انسان اور حیوان، فرشتے اور جن اور درندے، ہر مخلوق ان احکام کی پابندی کر رہی ہے. یہ احکام تکوینیہ کہلاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اللہ کی مخلوق ہے، جس راستے پہ چلا دیا ہے لاکھوں برس سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اسی طرح سے جس مخلوق کو جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کام کر رہی ہے. انسان احکام تکوینی کا پابند ہے، اس کی پابندی ایک انچ ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. ہر انسان کا وقت مقرر ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کب مرنا ہے. ایک لمحے کی تاخیر ہو سکتی ہے، نہ تقدیم ہو سکتی ہے. یہ حکم تکوینی ہے. انسان زندگی میں کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے. بہت سے معاملات میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جس کا انسان پابند ہے. انسان کو خوبصورت بنایا ہے کہ بدصورت بنایا ہے. کسی انسان کو افریقیوں میں پیدا کیا ہے، کالوں میں یا گوروں میں پیدا کیا ہے. یہ حکم تکوینی ہے جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. مجھے فلاں کا بیٹا کیوں بنایا، فلاں کے کیوں نہیں بنایا، اس میں میں نہ پوچھ سکتا ہوں، نہ کسی کو پوچھنے کا ارادہ ہے. آپ کہیں گے جی مجھے فلاں کی بہن کیوں بنایا، فلاں کی بہن کیوں نہیں بنایا. یہ حکم تکوینی کہلاتا ہے. اس حد تک اللہ تعالی کی حاکمیت مطلقہ 110%، 1,00,000% جاری اور ساری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا حصہ جو بہت محدود ہے ایسا رکھا ہے جہاں انسانوں کو آزادی دی. انسان چاہے تو اللہ کے حکم عمل کریں، چاہے تو نہ کریں. چاہے تو انسان نماز پڑھے، چاہے تو نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے،
اللہ کی شریعت پہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ آزادی خود اللہ نے دی ہے، اس لیے کہ اس محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ آزمائش کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ کون پیروی کرتا ہے اور کون پیروی نہیں کرتا۔ آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے جب آزادی ہو، اگر آپ بچوں کا امتحان لیں امتحان ہال میں بٹھا کے اور آزادی نہ دیں تو کوئی امتحان نہیں۔ امتحان جب بھی ہوگا جب ان کو صحیح سوال کرنے کی بھی آزادی ہو، غلط سوال کی بھی آزادی ہو، ان کو یہ بھی آزادی ہو کہ چاہیں تو کچھ لکھیں چاہیں تو کچھ نہ لکھیں۔ امتحان کے کمرے کے دوران انہیں مکمل آزادی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک امتحان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے اللہ نے تھوڑی سی آزادی اس محدود دور میں 60 سال 70 80 سال جتنا بھی ہے دی ہے، اور اسی میں آزمائش مقصود ہے۔ آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ آزمائش کے لیے اترنے والا جو زندگی کے اکھاڑے میں اترتا ہے وہ ان حدود اور قواعد کا پابند ہو جو آزمائش کرنے والے نے مقرر کیے ہیں۔ اگر ان حدود سے باہر جائے گا تو آزمائش میں ناکام رہے گا، حدود کے اندر رہے گا تو آزمائش میں کامیاب رہے گا۔ اس لیے آزمائش کا لازمی تقاضا ہے، اللہ کی جانشینی کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان ان قواعد کی پابندی کرے جن قواعد کی پابندی کرنے کا مالک حقیقی اور بادشاہ حقیقی نے حکم دیا ہے۔ یہ لفظ خلافت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ خلافت کا منطقی تقاضا بھی ہے، انسان کی حیثیت کا لازمی مظہر بھی ہے، اور اللہ کے خالق کائنات ہونے کا ایک تقاضا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض احکام کی خلاف ورزی پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر فلاں فلاں کام نہیں کرو گے یا فلاں کاموں کا ارتکاب کرو گے تو اللہ اور اس کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اس لیے کہ جو تمہارا دائرہ کار محدود تھا، تم اس دائرہ کار کے اندر کام کرنے کے پابند تھے، اس کی تم نے خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کے بعد تم نے اپنے اس مینڈیٹ کو ختم کر دیا جو مینڈیٹ تمہیں عطا کیا گیا تھا۔ مینڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان قواعد کی پابندی کی جائے جن قواعد کے تحت مینڈیٹ عطا کیا گیا ہے۔ لہذا جب مینڈیٹ کو توڑا جائے گا، قواعد کی خلاف ورزی کی جائے گی، تو پھر اللہ کی طرف سے جو اعزاز یا تکریم ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اعزاز واپس لے لیا جائے گا، تکریم ختم کر دی جائے گی۔ جب اعزاز اور تکریم ختم ہو جائے گی تو پھر دوست اور دشمن میں فرق نہیں رہے گا، دوست بھی دشمن قرار پائے گا۔ جب دوست دشمن قرار پائے گا تو اعلان جنگ دشمنی کے خلاف ہوتا ہے، دوست کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کے لیے قرآن مجید نے بعض ہدایات ایسی دی ہیں کہ جن کی پاسداری ان مسلمانوں کو کرنی چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 41 سورت نمبر 24، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس لفظ پر آپ غور کریں، ایک ایک لفظ پر۔ ام مکناہم، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جب ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کو ملے کسی کو نہ ملے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس انعام سے نوازے کسی کو نہ نوازے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ نوازے تو پھر تمہیں یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں کہ ایک طرف خلافت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، دوسری طرف شرط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار دے تو پھر یہ کام تمہیں کرنے ہیں۔ دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا حق نہیں ہے کہ اسے حکومت ملے، انسان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار اور حکومت کے لیے کوشش کرے۔ اسے جس چیز کی کوشش کرنی ہے وہ رضا الہی کی کوشش کرنی ہے، اسے جس چیز کے لیے کام کرنا ہے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر احکام شریعت پہ عمل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخلاقی رجحانات کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے تو پھر اس کو یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکیں۔ یہ 4 فرائض جو اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ہیں لیکن یہ بنیادی فرائض ہیں
جو دراصل 4 عنوانات ہیں جو 4 نوعیت کے فرائض کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے اولین عبادت ہے اور سب سے پہلی عبادت ہے اور سب سے آخری عبادت ہے۔ بقیہ تمام عبادتوں سے انسان مستثنا ہو سکتا ہے، بعض حالات میں نماز سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہلنے جلنے کی قوت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھے، دل میں سوچے کہ نماز پڑھنا، زبان نہیں ہلا سکتا، دل سے پڑھے۔ جب تک دل اور دماغ کام کر رہے ہیں نماز سے استثنا نہیں ملے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جو سب سے آخری بھی اور سب سے پہلی بھی ہے۔ لیکن اس عبادت کی ایک اجتماعی اہمیت بھی ہے۔ یاد کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کا اجتماع سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اور مختلف نام تجویز کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے، بڑے بڑے جید سے جید صحابہ کے نام تھے، لیکن جس اسم گرامی پر تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق آمادگی ظاہر فرمائی وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ اور جو دلیل صحابہ نے دی ان کے انتخاب کے لیے وہ یہ تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا وہ ہماری دنیا کے لیے موزوں ترین ہوگا۔ گویا انہوں نے نماز اور اجتماعی زندگی کو ایک دوسرے پر قیاس کیا۔ کل ایک بہن نے کہا تھا قیاس کی ایک اور مثال دیں، یہ قیاس کی مثال آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی عبادت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا اس شخصیت کا انتخاب مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی قیادت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے نزدیک نماز اور مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں بڑی گہری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی سیاسی زندگی اور اجتماعی زندگی نماز کی طرح ہونی چاہیے۔ نماز میں ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، مسلم معاشرے میں ایک روحانی ماحول ہونا چاہیے۔ نماز میں خوف خدا انسانوں پر طاری ہوتا ہے، معاشرے میں خوف خدا طاری ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران کوئی شخص اپنے مادی مفادات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی بڑا مادی مفاد متاثر ہو جائے۔ مسلم معاشرے میں لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نماز میں نظم و ضبط کی انتہائی پابندی ہوتی ہے، مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی قیادت نماز میں وہ شخص کرتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ علم والا ہو۔ اجتماعی قیادت ایسی ہونی چاہیے۔ وہ مسلمانوں کی قیادت کرنے کا اس وقت تک حقدار ہے جب تک وہ شریعت کے مطابق قیادت کر رہا ہو۔ جب وہ غلطی کرے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ غلطی کو ٹوک دے۔ امام ابو حنیفہ بھی نماز پڑھا رہے ہوں، امام بخاری بھی نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز پڑھانے میں تلاوت میں غلطی کر دیں تو میرے جیسے گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی حق ہے کہ انہیں غلطی پہ ٹوکے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس غلطی کو درست کرے۔ اس میں چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی غلطی بتائے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ غلطی کو درست کرے، اور بڑے سے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ غلطی کو قبول کرے اور ٹھیک کرے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی بھی ذمہ داری ہے کہ غلطی کو درست کر دے۔ آپ نے ذوالیدین کی حدیث پڑھی ہوگی، ذوالیدین کی حدیث پڑھی ہے نا؟ ذوالیدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ تو جس طرح سے نماز میں ہر شخص اپنے قائد اور امام کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا پابند ہے، اسی طرح سے اجتماعی زندگی میں ہر شخص پابند ہے۔ جس طرح سے نماز کا امام پابند ہے کہ غلطی کو درست کر دے، اجتماعی زندگی کا امام پابند ہے کہ غلطی کو درست کر دے۔ اگر امام امامت کا اہل نہ رہے، امام کا وضو ٹوٹ گیا، اسے اسی لمحے قیادت سے الگ ہو جانا چاہیے، اسی لمحے، اور فوراً کسی دوسرے آدمی کو جگہ لے لینی چاہیے۔ اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ امام اور مقتدیوں کا قبلہ ایک ہوتا ہے، رخ ایک ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی ایک قبلہ اور ایک رخ ہونا چاہیے، سب کو ایک رخ پہ جانا چاہیے۔ اس طرح سے آپ غور کریں، یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں جو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ نماز اور اجتماعی زندگی میں بڑی گہری مشابہتیں ہیں۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کو اقتدار ملے تو سب سے پہلے وہ نماز قائم کریں، گویا سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی اجتماعی زندگی نماز کی اسپرٹ کے مطابق ہو، نماز قائم کرنے کا انتظام کریں۔
اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، یہ ہدایت حکمرانوں کو ہے کہ تم نماز قائم کرو. اس کے معنی یہ کہ حکمراں خود نماز پڑھنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، نماز کو جانتے ہوں، نماز کے احکام سے واقف ہوں، نماز کے مسائل سے واقف ہوں، نماز پڑھا سکتے ہوں. جب تک یہ سب نہیں ہوں گے، اگر قائد نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر سجدے میں جا کے پوچھے واٹ نیکسٹ. ایک بڑے مشہور قائد کا جو بر صغیر کے سیاسی لیڈر تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ سیاسی منصب پر فائز ہوئے تو کسی ایسے علاقے میں جانا پڑا جہاں ان کو مجبوراً نماز جمعہ یا نماز عید کے لیے جانا پڑا. پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو ساتھ جو لے کے جا رہا تھا افسر یا جو بھی، اس نے کہا آپ مجھے دیکھتے رہیں، جو میں کرتا رہوں آپ کرتے رہیں، زبان سے کچھ نہ بولیں. تو وہ کنکھیوں سے دیکھتے رہے کہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی کرتے رہے. جب سجدے میں گئے تو کبھی سجدہ کیا نہیں تھا، تو بڑے پریشان ہوئے. تو ایسے منہ کر کے کہنے لگے واٹ نیکسٹ. تو ظاہر ہے اگر ایسا آدمی ہوگا تو وہ اقامت صلاۃ کے فریضہ کو انجام نہیں دے سکے گا. وآتوا الزکوٰۃ، دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، لیکن جس طرح نماز میں بہت سے خصائص پائے جاتے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ میں بہت سے خصائص پائے جاتے ہیں. زکوٰۃ کے بنیادی مقاصد قرآن پاک نے 3 بیان کیے ہیں. ایک مقصد ہے تزکیہ مال اور تزکیہ معاشرہ. مال کا تزکیہ ہونا چاہیے، مال اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے وہ پاکیزہ مال ہو. یعنی ہر انسان کے پاس جو مال و جائیداد ہے وہ انتہائی پاکیزہ، خالص اور حلال کی آمدنی کا ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، اس میں ناپاک عناصر کی آمیزش نہ ہو. یہ مسلم معاشرے میں، مسلم حکومت میں مال کی کیفیت ہونی چاہیے. دوسرا مقصد زکوٰۃ اور زکوٰۃ سے ملتے جلتے احکام کا یہ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ مال و دولت کی گردش صرف ایک طبقے میں نہ رہے بلکہ پورے معاشرے میں پھیلتی رہے. اس آیت پر الگ سے تفصیل سی بات ہوگی. یہ زکوٰۃ کا دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے فقراء اور مساکین موجود نہ رہیں جو اپنی ضرورت کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، معاشرہ بھی ان کی ضرورت پوری نہ کرے. لوگوں کی ضرورت یا کمزور اور نااہلوں کی معاشی ضروریات کے پورا کیے جانے کا ایک خودکار نظام موجود ہو. اگر یہ تینوں کام مسلم معاشرے میں ہو رہے ہوں تو اسلامی ریاست کامیاب ریاست ہے، واقعی اسلامی ریاست ہے. اس میں نمازیں بھی قائم ہو رہی ہوں، اس میں زکوٰۃ پر مبنی نظام بھی کار فرما ہو، اور یہ تینوں مقاصد جو زکوٰۃ کے مقاصد ہیں یہ پورے ہو رہے ہوں. گویا اسلام کا معاشی نظام اور اسلام کا عادلانہ نظام تقسیم دولت وہاں کام کر رہا ہو. اس کے بعد فرمایا گیا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ اچھائی کا حکم دیں گے. المعروف سے مراد وہ اچھائی ہے، وہ خوبی ہے جس کو قرآن مجید نے خوبی تسلیم کیا ہو یا انسان کی عقل سلیم اسے خوبی تسلیم کرتی ہو. انسان کی عقل سلیم اسے خوبی تسلیم کرتی ہو اور وہ خوبی شریعت کی حدود کے مطابق ہو، وہ معروف ہے. چنانچہ آئندہ تا قیام قیامت ہر وہ اچھائی اور خوبی جس کو کسی علاقے کے انسان خوبی قرار دیں اور اچھائی سمجھیں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مقاصد کی بالواسطہ یا بلا واسطہ تکمیل کر رہی ہے، وہ معروف ہے اور اس کا قیام اسلام کے مقاصد میں سے ہے. اس کو پروموٹ کرنا، اس کو فروغ دینا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور آخری چیز ہے وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ منکر سے روکیں گے. منکر سے مراد ہر وہ برائی ہے جس کو قبول کرنے سے فطرت سلیمہ ابا کرتی ہو، جسے ایک معقول اور نیک انسان کی طبیعت قبول نہ کرے اور اس کو برا سمجھے، وہ منکر ہے. منکر سے مراد وہ برائی بھی ہے جس کو ہر انسان سلیم الطبع انسان دیکھے تو اس کا انکار کرے. منکر کے لفظی معنی وہ جس کا انکار کیا جائے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا انکار اختلافی نوعیت کا ہوتا ہے، بعض لوگ قبول کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. کسی کا مزاج اسے پسند کرتا ہے، کسی کا نہیں کرتا. ایسی چیز منکر نہیں ہے. جس چیز میں اختلاف ہو مسلمانوں کے درمیان وہ منکر نہیں ہے، اس پر نکیر نہیں کی جائے گی. نکیر کے معنی پبلک کنڈیمنیشن. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب منکر کا ارتکاب ہو رہا ہو تو حتی الامکان اس پر نکیر کرے. نکیر یعنی اسے کنڈم کرے،
اور اس سے اظہار برات کرے جس حد تک وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب واقعی منکر ہو اور ہر انسان کی فطرت سلیمہ اس کا ابا کرتی ہو، اس سے انکار کرتی ہو۔ اگر کوئی اختلافی چیز ہے، کچھ مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ مسلمانوں کے خیال میں گوارا کی جا سکتی، کچھ خیال میں گوارا نہیں کی جا سکتی، وہ منکر نہیں ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا جس سے بعض اوقات التباس ہوتا ہے، بعض چیزیں ہیں جو شریعت نے مروت کے خلاف سمجھی ہیں، شریعت نے مروت کے خلاف سمجھی ہیں، اور ایک ایسا انسان جو متقی اور مخلص ہو، تقوی اور اخلاص کے ایک خاص معیار پر ہو، اس کے شائع نشان نہیں ہے کہ وہ کام کرے۔ لیکن اگر عام مسلمان کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فرضی اسلام آباد میں کوئی کھیل کود کا میلہ ہو رہا ہو کہیں ادھر ہمارے اس میں، اور وہ غیر سنجیدہ چیز ہے، ڈاکٹر فرحت جائیں گی تو لوگ کہیں گے، ہر شخص بیان کرے گا کہ ڈاکٹر فرحت وہاں گئی، عام انسان جائیں گے تو کوئی بیان نہیں کرے گا۔ یہ چیز شریعت میں حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک سنجیدہ، محترم اور ایک ایسی شخصیت کے لیے جس کو لوگ دین میں رول ماڈل سمجھتے ہوں، اس طرح کی سرگرمی میں حصہ لینا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ عام لوگ جانا چاہیں تو جائیں، یہ منکر نہیں ہوگا۔ آپ وہاں جا کے ڈنڈا لے کے سب کو نکال دیں گے یہ منکر ہے تم نکلو، اس لیے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہر شخص فطرت سلیمہ میں اس کو ناپسند کرتا ہو۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جائز ہو لیکن معیار اخلاق یا آداب کے خلاف ہو، جتنے اونچے معیار پر ایک قائد کو ہونا چاہیے اس معیار سے نیچی ہو لیکن جائز ہو۔ اس لیے منکر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ منکر وہ ہے کہ جو انسان کی فطرت سلیمہ کو قابل قبول نہ ہو اور شریعت کے بیان کیے ہوئے کسی ہدف یا مقصد کو بالواسطہ یا بلا واسطہ نقصان پہنچاتا ہو۔ یہ چار وہ مقاصد ہیں جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اور یہ اسلامی ریاست کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، ابھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ چار قرآن پاک کی اس آیت میں آئے ہیں۔ ریاست کے بارے میں تمام فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کا مقصود اصلی نہیں ہے، مقصود ثانوی ہے۔ مقصود کی دو قسمیں فقہاء اسلام نے بیان کی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو مقصود اصلی ہو، جیسے نماز مقصود اصلی ہے، نماز کسی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، براہ راست مقصود ہے، شریعت نے براہ راست نماز کا حکم دیا ہے۔ لیکن وضو براہ راست مقصود نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز آپ پڑھنے کی نیت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ وضو کی فرضیت مقصود حقیقی نہیں بلکہ وسیلے کے طور پر ہے، نماز کی فرضیت مقصود کے طور پر ہے۔ اسی طرح سے ریاست کی فرضیت مقصود نہیں ہے بلکہ ریاست ایک وسیلہ ہے جس کے بغیر بہت سے اسلامی احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر مسلم معاشرے کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا، جس کے بغیر مسلم معاشرے کے اخلاقی کردار کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اصل مقصد مسلم معاشرہ اور مسلم امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے قیام کی دعا فرمائی تھی، ریاست کے قیام کی دعا نہیں فرمائی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ میری اولاد میں ایسے لوگوں کو بادشاہ بنا دے، سلطنت عطا کر دے، اقتدار دے دے، یہ نہیں فرمایا تھا۔ یہ فرمایا تھا کہ امتم مسلمۃ لک، اور جب قرآن مجید نے مسلمانوں کو اجتماعی ذمہ داری دی تو یہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ اصل مقصد امت ہونا ہے، لیکن امت کو کام کرنے میں سہولت ہوگی اگر ریاست کی قوت اس کو حاصل ہو، امت کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے اگر ریاست کی مدد امت کو حاصل ہو، امت کا تحفظ آسان ہو جائے گا اگر ریاست اس کی حفاظت کے لیے موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی کا قول ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن بہرحال حدیثی کتابوں میں آیا ہے اور اسلام کے ایک بنیادی اصول کو بتاتا ہے۔ فرمایا کہ الاسلام اسن، اسلام ایک بنیاد ہے، والسلطان حارس، اور حکومت کی حیثیت ایک چوکیدار کی ہے، فمالا اس لہ ہادم، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتا ہے، جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جائے گی، ومالا حارس لہ ضائع، اور جس عمارت کا کوئی چوکیدار نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے، لوٹ لی جاتی ہے۔ گویا انسانی زندگی ایک عمارت ہے، اس عمارت کی بنیاد ریاست ہے یا امت مسلمہ ایک عمارت ہے، اس عمارت کی بنیاد اسلامی ریاست یا خلافت ہے۔
سلطان ہے اور حکومت اس کی نگہبان ہے۔ یہ بات کہ ریاست کا قیام امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، یہ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں تھا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مغربی مصنفین نے یہ لکھا ہے، جن کی دیکھا دیکھی بہت سے مسلمانوں نے بھی بات کہنی شروع کر دی، اور یہ بات بڑی جسارت اور گستاخی کی معلوم ہوتی ہے، بلکہ شاید بڑی کافرانہ قسم کی بات ہو۔ ایک مشہور مستشرق ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا ہمدرد اسلام ہے، ان ہمدرد اسلام صاحب نے یہ لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ منٹگمری واٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ منٹگمری واٹ انگریز تھا، WM منٹگمری واٹ، اس کا سیرت موضوع تھا، اس نے سیرت پہ اور اسلامی فکر پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب جو بڑی مشہور ہے، دو کتابیں ہیں بڑی مشہور ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور اس نے پوری کتابوں میں جو بات اپنے قارئین تک پہنچائی ہے، جو قارئین کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ مکن اسلام اس کی اصطلاح میں اور تھا اور مدینن اسلام اور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض لوگوں کو اخلاق سکھانا چاہتے تھے، اچھا مسلمان بنانا چاہتے تھے، اور ان کا جو تصور دین ابراہیمی کے بارے میں تھا اس کے مطابق عرب کے لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے۔ جب اقتدار ملا، مکے میں جا کے قوت حاصل ہو گئی، تو آپ نے اپنے جو مکہ کے دور کے آئیڈیلز اور معیارات تھے وہ چھوڑ دیے اور حکومت اور اقتدار کے راستے پر چل پڑے اور ایک بڑی امپائر بنا دی جو بڑی عرب امپائر بن گئی۔ یہ خلاصہ ہے اس کی دونوں کتابوں کا، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ کا۔ یہ بات بعض مسلمانوں نے بھی لکھ دی، یہ بالکل واقعات کے اعتبار سے غلط ہے، شواہد کے اعتبار سے غلط ہے۔ قرآن پاک کی مکی صورتوں میں بے شمار آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، یہ وعد اللہ الذین والی آیت مکی صورتوں میں ہے، الذین یہ جو ہے جو خلافت کا جس میں ذکر ہے یہ مکی صورتوں میں ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اے اللہ کسی ایسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے جس کی روح سے، جس کی مدد سے میں یہ سارے کام کر سکوں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ماضی کے ہوئے، جن میں سے بعض کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان میں سے متعدد کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار سے نوازا، جن کی پوری تفصیلات سے مکی دور کی صورتیں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، سورہ انعام کی آیت ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے تو اس میں جو سورہ یوسف میں ان کا بھی ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، سلیمان کا اور داؤد کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یوشع کا، یہ سب وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار و اختیار سے نوازا۔ لہذا اقتدار و اختیار کی ضرورت اور مسلم معاشرے کے تحفظ کے لیے اس کا لازمی ہونا یہ مکی صورتوں میں ہر جگہ موجود ہے، کہیں اشارتاً کہیں کنایتاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی دور میں دعوت اسلام دیا کرتے تھے، سیرت ابن ہشام میں بھی لکھا ہوا ہے اور تقریباً سیرت کی بیشتر کتابوں میں ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کے مختلف اجتماعات میں تشریف لے جایا کرتے تھے، خود قریش کے بہت سے اجتماعات میں حضور تشریف لے جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں جس چیز کی ان کو دعوت دے رہا ہوں، اس دعوت کو اگر وہ قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے خزانے ان پر کھول دے گا۔ یہ بات تو آپ نے بارہا فرمائی، لیکن اس سے بھی زیادہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس کفار مکہ گئے اور کہا کہ آپ اگر ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ نہ کیا کریں تو جو یہ کہیں گے ہم سب کرنے کو تیار ہیں، بہت ساری پیشکشیں کی جس سے سب واقف ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا، ارید منہم کلمۃ، میں ان سے صرف ایک کلمہ یہ چاہتا ہوں جس کو وہ مان لیں کہ تدین لہم بہ العرب وتخضع لہم العجم، کہ عرب لوگ ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے اور عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ گویا اسلام کے کلمے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیج میں یہ ثمرات پہلے دن سے موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان کا اظہار بھی فرمایا۔ بیعت عقبہ جب ہو رہی تھی، پہلی بیعت عقبہ، دوسری، تیسری، اس میں جب مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے بات ہوئی تو مدینہ منورہ کے ایک صحابی نے، غالباً اسد ابن زرارہ ان کا نام تھا، ممکن ہے کوئی اور نام ہو لیکن یہی مجھے یاد ہے، انہوں نے انصاریوں سے پوچھا کہ معلوم ہے کہ اس چیز پہ بیعت کر رہے ہو؟ اس بیعت کے نتیجے میں پورے عرب و عجم سے تمہارا اختلاف ہو جائے گا اور ان سے تمہیں جنگ کرنی پڑے گی، تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔
گویا بیعت کرنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ کس کام کے لیے بیعت کر رہے ہیں، بلانے والوں کو پتا تھا کس کام کے لیے بلا رہے ہیں، جانے والوں کو پتا تھا کس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ نعوذ باللہ مدینہ منورہ جانے کے بعد جب دیکھا اقتدار مل رہا ہے تو اس راستے پہ چل پڑے۔ یہ اسلام کے لیے ضروری ہے، امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے ضروری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جس کردار کے لیے تیار فرمانا تھا اس کردار کی بجاوری کے لیے یہ ساری قوت اور وسائل ناگزیر تھے۔ غزوہ خندق کا آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان پر کلہاڑا مارا تو آپ نے دیکھا کہ مجھے اس میں سے جو روشنی نکلی ہے اس میں عرب و عجم کے خزانے نظر آئے ہیں، قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آئے ہیں۔ اس طرح کے اشارات آپ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام سے فرماتے رہتے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ان کو کیا کیا ذمہ داریاں انجام دینی ہے اور آگے چل کے کیا کیا کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مدینہ منورہ کے شروع دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو ایک جنگ میں حضرت صفانہ جو بعد میں اسلام لے آئی، حاتم طائی کی بیٹی، قیدیوں میں آئیں، ان کے رہائی کا واقعہ مشہور ہے، میں تفصیلات نہیں بیان کرتا۔ جب وہ اپنے گھر چلی گئی امن و امان سے تو ان کے بھائی عدی بن حاتم شکریہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ظاہر ایک بہت سخی باپ کے بیٹے تھے، ایک بڑے کریم باپ کے بیٹے تھے، حاتم طائی ضرب المثل ہے اپنی شرافت، نجابت اور کرامت میں، تو اس کے بیٹے بھی ویسے ہی ہوں گے، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے بہت سی باتیں فرمائی۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے عدی، عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ایک خاتون، نوجوان خاتون تن تنہا یمن سے نکلے گی، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، اور تن تنہا سفر کرتی ہوئی موجودہ لبنان تک چلی جائے گی، حضرموت تک چلی جائے گی، بالبک تک چلی جائے گی، اور کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا، تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ گویا ایک ایسی ریاست کا قیام جس میں امن و امان کا یہ حال ہو، جس میں عامت الناس کو یہ سیکورٹی حاصل ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا، اور آپ اس کی پیشین گوئی فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو اس کے لیے تیار فرما رہے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بعد میں حضور نے نعوذ باللہ سوچی اور لوگوں پر مسلط کر دی، یہ درست نہیں ہے۔ اسلامی ریاست اور حکومت پر بات کرتے ہوئے ایک بڑا اہم مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے، جس سے بعض اوقات الجھن پیدا ہوتی ہے، وہ اصطلاحات کا مسئلہ ہے۔ اصطلاحات اہمیت نہیں رکھتی۔ قرآن پاک میں بعض اصطلاحات آئی ہیں، بعض اصطلاحات مسلمانوں نے بعد میں اختیار کی، بعض اصطلاحات ہمارے اس دور میں اختیار کی گئی ہیں۔ اصطلاحات کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ اصطلاحات تو وہ ہیں جو قرآن مجید نے متعین طور پر بعض معنی کے لیے اختیار فرمائی ہیں۔ وہ اصطلاحات تو اسلام کا حصہ ہیں اور مسلمان انہی کو حتی الامکان استعمال کرتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، مثلا حج ہے، مثلا جہاد ہے، لیکن جہاد کے مفہوم میں بھی جنگ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں لڑائی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قتال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں وار اور بیٹل کے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے کہیں لازمی نہیں قرار دیا کہ آپ ہر جگہ جہاد ہی کی اصطلاح استعمال کریں، آپ چاہیں تو قتال کی اصطلاح استعمال کر لیں، قرآن میں بھی قتال کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، قاتلوہم۔ اسی طرح سے اسلامی ادب میں جنگ اور حرب کی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ خود ہمارے یہاں بر صغیر میں، ایران اور افغانستان میں صلاۃ کے بجائے نماز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں سے یہ وہ اصطلاحات ہیں جو خاص اسلامی معنی کے لیے استعمال ہوئی ہیں، ان کا استعمال بھی فرض یا واجب کے درجے کی بات نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے، مستحسن ہے۔ اس کے برعکس کچھ اور اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید نے محض کسی مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے استعمال فرمائی ہیں، ان کا استعمال کرنا یا ان کو اختیار کرنا لازمی یا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے بادشاہ کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، سورہ بقرہ میں ہے کہ ایک پیغمبر سے لوگوں نے گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کر دیں۔ پھر پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ان کو بتایا کہ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو گویا اسلامی سربراہ کو بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے۔
اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے تم میں نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اس بعث فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم میں نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو گویا یہ بادشاہت کا عطا کیا جانا، بادشاہ بھیجا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ لیکن بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں، بادشاہ برے بھی ہوتے ہیں۔ برے بادشاہوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اچھے بادشاہوں کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ بعض آیات میں خلافت کا لفظ بھی آیا ہے، اس لیے بعض مسلمان حکمراں خلیفہ کہلاتے تھے، بعض خلیفہ نہیں کہلاتے تھے۔ سلطان کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، بعض مسلمان حکمراں سلطان کہلاتے تھے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی متعین اصطلاح کے استعمال کی لازمی تعلیم قرآن پاک نے نہیں دی، اگرچہ بہتر مسلمانوں کے لیے یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ وہ اصطلاحات اپنائیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، جن کو صحابہ کرام نے استعمال فرمایا۔ اصل چیز یہ ہے کہ کسی ادارے کا مقصد کیا ہے اور روح کیا ہے۔ جو مقصد ہیں وہ ان چار چیزوں میں بیان ہو گئے ہیں۔ یہ چار چیزیں اگر ریاست انجام دے رہی ہے اور شریعت کے مطابق ریاست کام کر رہی ہے، احکام شریعت کے مطابق ریاست ذمہ داری انجام دے رہی ہے، تو اس ریاست کے سربراہ کا نام جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ریاست کے سربراہ کا نام خلیفہ ہو اور وہ ایک ایک حکم کو توڑ رہا ہو، قرآن پاک کے سارے مقاصد کو مٹی میں ملا رہا ہو، تو پھر محض خلیفہ کہلانے سے وہ ریاست خلافت نہیں بن جائے گی۔ محض خلیفہ کے خلیفہ کہلانے سے اس ریاست کو خلافت اسلامیہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر اسلام کے احکام کے مطابق ریاست کا نظام چل رہا ہے، عدالتیں شریعت کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، یہ چار مقاصد پورے ہو رہے ہیں، تو اگر ریاست میں کچھ اور اصطلاحات بھی استعمال ہو رہی ہیں تو قرآن پاک کے اعتبار سے اس ریاست کو غیر اسلامی ریاست نہیں کہا جائے گا، اسلامی ریاست ہی کہا جائے گا۔ مسلمان ریاستوں میں ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جو تقوی اور کردار کے اعتبار سے بہت اونچے معیار پر تھے، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی اونچے معیار پر تھے، علم کے اعتبار سے انتہائی بلند معیار پر فائز تھے۔ عبد الملک بن مروان جو بنی امیہ کے دور میں ایک بڑے مشہور فرمانروا گزرے ہیں، وہ علم اور تقوی کے اتنے معیار پر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے انتقال کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ اگر دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کے بعد دینی رہنمائی کے لیے کس سے رجوع کیا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مروان کے بیٹے سے، عبد الملک سے۔ امام مالک نے موطا امام مالک میں کئی جگہ یہ بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک فلاں عمل سنت ہے، اس لیے کہ میں نے عبد الملک ابن مروان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو امام مالک عبد الملک کے طرز عمل کو سنت سمجھتے ہیں۔ یہی اصل چیز ہے کہ شریعت کے احکام کے مطابق کام ہو رہا ہو۔ قاضی شرح اور دوسرے قاضی موجود تھے اس عمر کے زمانے کے مقرر کیے ہوئے، وہ اسی طرح سے کام کر رہے تھے، شریعت کے مطابق معاملات چل رہے تھے۔ فرما روا علم اور تقوی میں اس سطح کا تھا جس کی مثال آپ نے سن لی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے فرمانروا بھی ہوئے، بعض کمزور کردار کے فرمانروا بھی ہوئے۔ لیکن اگر اس کے کمزور کردار کے فرمانروا کے دور میں بھی احکام شریعت کے مطابق عمل ہوتا رہا ہو اور یہ چار مقاصد کسی نہ کسی حد تک پورے ہوتے رہے ہوں، تو اس ریاست کو اسلامی ریاست کہا جائے گا۔ مقصد اور روح یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر ایک، اللہ کی حاکمیت پر ریاست میں عمل ہو رہا ہو۔ نمبر دو، اس ریاست میں احکام شریعت کی بالادستی ہو، شریعت اس ملک میں برتر قانون ہو، شریعت سے متعارض کوئی چیز قابل قبول نہ ہو، اور ہر چیز کے اچھے اور برے ہونے کا معیار شریعت الہی ہو۔ اگر کوئی چیز شریعت کی میزان پر پوری اترتی ہے تو وہ قابل قبول ہو، اور شریعت کی میزان میں پوری نہ اترتی ہو تو وہ قابل قبول نہ ہو۔ تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ جمہور کو یعنی عامت الناس کو یہ اختیار ہو کہ اگر کسی حکمراں کو ناپسند کرتے ہوں تو اس سے جان چھڑا لیں۔ یہ آخری تعلیم ہے جس کی بعض اوقات خلاف ورزی اسلامی تاریخ میں کی گئی، اور کئی لوگوں نے کی۔ جن لوگوں نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ ان سے کیا سلوک کرے گا ہم نہیں جانتے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے خلاف ورزی کی تو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ خلاف ورزی کی۔ لیکن بقیہ دو پہلوؤں پر اسلام کی تاریخ کے بیشتر دور میں عمل ہوتا رہا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو بھی ریاستوں نے تسلیم کیا، اور احکام شریعت کی بالادستی پر بھی عمل درآمد ہوتا رہا، اور اس کو لوگ مانتے رہے۔ جمہور کا اختیار قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اور ان اولی الامر کی جو تم میں سے ہوں۔ منکم کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین قرآن نے فقہاء نے لکھا ہے کہ منکم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن پر عامت الناس کو اعتماد ہو اور وہ عامت الناس میں سے ہوں، وہ جمہور مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بہترین حکمراں وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتے ہو، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہو، اور تمہارے بدترین حکمراں وہ ہیں جو تم سے نفرت کرتے ہو وہ تم سے نفرت کرتے ہو، وہ تم پر لعنتیں بھیجتے ہو تم ان پر لعنتیں بھیجتے ہو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے امراء یعنی تمہارے قائدین تمہارے بہترین لوگ ہوں، جب تک تمہارے دولت مند تم میں سب سے سخی لوگ ہوں، اور جب تک تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہو رہے ہوں، اس وقت تک زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے امراء تم میں بدترین لوگ ہوں، جب تمہارے دولت مند سب سے بخیل لوگ ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ گئے ہوں، تو زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہے۔ یہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ تین چیزیں کہ معاشرے میں قیادت بدترین لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ بہترین لوگوں کے ہاتھ میں، جو بھی اس زمانے کے لحاظ سے بہترین اور بدترین کا معیار ہے۔ ظاہر ہے آج معیار بہترین کا وہ نہیں ہوگا جو خلفاء راشدین کے دور میں تھا، اس معیار پہ تو اس دور کے بہترین بھی اس دور کے بدترین سے شاید نیچے ہی ہوں گے۔ جس دور میں بات ہو رہی ہے اس دور کے لحاظ سے بہترین لوگ حکمراں ہونے چاہیے۔ اگر بدترین لوگ ہیں اور اس دور کے جو دولت مند لوگ ہیں وہ سب سے سخی ہیں یا سب سے بخیل ہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، ہمارے سامنے ہے قرب و جوار میں۔ اور معاملات کیا مسلمانوں کے اجتماعی مشورے سے طے پا رہے ہیں یا معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہیں؟ عورتوں کے ہاتھ میں یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے شریعت نے یہ کر دیا ہے کہ عورتوں کو اجتماعی معاملات سے نکال دیا ہے، نہیں نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام مشورہ فرمایا کرتے تھے، عام معاملات میں ووٹرز کی حیثیت میں ہر اعتبار سے مشورہ وہ دینے کی پابند ہیں، مشورہ دینے میں وہ پیش ہوں گی۔ یہاں وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کے معنی یہ ہیں کہ جو عورتیں حکمرانوں کے قریب ہوں، ان عورتوں کے مشورے سے، ان عورتوں کے وسپرنگ سے، ان کی پسند ناپسند سے معاملات طے پانے لگیں۔ جب دور زوال ہوتا ہے، آپ مغلوں کا دور زوال پڑھیں، عثمانیوں کا، ترکوں کا دور زوال پڑھیں، تو مختلف درباروں میں، مختلف حکمرانوں کے گھروں میں، ان کے قرب و جوار میں ایسی بدکردار عورتیں مسلط تھیں، یا بدکردار نہیں بھی تھیں تو ایسی کم فہم عورتیں مسلط تھیں جو معاملات میں دخیل ہو گئیں، اور وہ اپنے محدود مفادات کی وجہ سے حکمرانوں کو ایک راستوں پر چلایا کرتی تھی۔ بڑے بڑے کرائسس اور بڑے بڑے بحران ان عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اس کی مثالیں میں دوں شاید اتنی ذہن میں آ رہی ہیں کہ درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ شاہجہاں بر صغیر کے انتہائی کامیاب فرمانرواؤں میں سے ہے، انتہائی نیک، دیندار، مخلص فرمانروا تھا، جس کے دور میں پورے مغل ہندوستان میں امن و امان کا دورہ تھا۔ ایک انتہائی جید اور صاحب علم اور مخلص مسلمان وزیر اعظم تھا۔ یہ وہ مخلص مسلمان تھا جو حضرت مجد الفسانی کا ہم سبق تھا، مجد الفسانی کا کلاس فیلو تھا نواب سعد اللہ خان۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ مجدد صاحب کا کلاس فیلو وزیر اعظم تھا، اس سے بڑھ کے اور کیا بہتری کی بات ہوگی۔ امن و امان ہر چیز تھی۔ کسی وجہ سے اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی نے اس کے ذہن میں یہ ڈالا کہ جانشینی میرے فلاں بیٹے کو ملنی چاہیے۔ بھائی جانشینی کا معاملہ کسی ایک ماں یا دوسری ماں کے اولاد ہونے کی بنیاد پر تو نہیں طے ہونا چاہیے، اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ کس میں اہلیت زیادہ ہے، کس میں صلاحیت زیادہ ہے، عامت الناس کس کو مانتے ہیں، عامت الناس کا اعتماد کون رکھتا ہے، تجربہ کس کا زیادہ ہے، اسلام سے وابستگی کس کی گہری ہے۔ یہ چیزیں شاہجہاں نے اپنی ساری نیکی اور تقوی کے باوجود اس خاتون کے کہنے پر جس سے اس کا تعلق زیادہ تھا سب بھلا دی، اور یہ چاہا کہ بقیہ تمام امیدواروں کو، جس میں اورنگزیب بھی شامل تھا، محروم کر دے، اور ایک ایسے شہزادے کو جس کی گمراہی پر اس زمانے کے اہل دین میں سے اکثر کا اتفاق تھا، جس کا الحاد اور دہریت اور بے دینی مشہور و معروف تھی۔ علامہ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ تخم الحادے کے اکبر پرورید، باز اندر فطرت دارا دمید۔ وہ الحاد جس کا بیج اکبر نے بویا تھا، وہ بیج دوبارہ دارا شگو کی فطرت میں پروان چڑھ گیا تھا، دارا شگو کو بنانا چاہتا تھا۔
یہ مراد ہے وہ امورکم الی نسائکم کہ تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں نہ آ جائیں. یہ سازشیں اور یہ چکر بازیاں اور آپس کے خاندانی تعلقات، نفرت سوکنوں کی ہے، نقصان پوری حکومت اٹھا رہی ہے. آپس میں تعلق دشمنی کا دو کسی وجہ سے عورتوں میں ہو گیا، جن میں سے اخلاق کردار میں سے کون کس درجے کی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کے نقصانات پوری قوم کو اٹھانے پڑتے ہیں. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ عورتوں کے خلاف کوئی کنڈیمنیشن ہے، بلکہ وہ اس طرح کی صورتحال کا تذکرہ ہے کہ جب یہ ہو جائے تو پھر زمین کی پشت تمہارے لیے، زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہوتا ہے. جب عامت الناس کے اس پسند کے نتیجے میں عامت الناس کی یہ پسند کیسے معلوم کی جائے، اس کا کوئی متعین طریقہ قرآن پاک نے نہیں بتایا. قرآن پاک کو بتانا بھی نہیں چاہیے تھا، قرآن پاک کی حکمت کے خلاف تھا کہ وہ کوئی طریقہ مقرر کرے، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے جو تجربے اور مشاہدے سے اور حالات کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے. ایک قبائلی معاشرے میں اس کا طریقہ اور ہوگا، ایک چھوٹی شہری ریاست میں اس کا طریقہ اور ہوگا، ایک بہت بڑی سلطنت میں اس کا طریقہ اور ہوگا، ایک شہری انداز کی حکومت میں اور ہوگا، دیہاتی انداز کی حکومت میں اور ہوگا. اس لیے کسی ایک متعین طریقہ کار یا میکانزم کو لازمی کرنے کے معنی یہ ہے کہ جہاں وہ حالات نہ ہوں وہ طریقہ کار نہیں چل سکتا. یہ چیز قرآن مجید کے مزاج کے خلاف ہے. قرآن مجید سے بنیادی اصول بیان کرتا ہے، صرف عمومی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور عملی تفصیلات جو حالات اور زمانے کے لحاظ سے بدل سکتی ہوں ان تفصیلات سے قرآن پاک اعتنا نہیں کرتا. اس لیے یہ تفصیل قرآن مجید نے چھوڑ دی. اب صرف یہ حکم ہے کہ حکمراں وہ ہوں جو عامت الناس کا اعتماد رکھتے ہوں، حکمراں وہ ہوں جن کو عامت الناس پسند کرتے ہوں، حکمراں وہ لوگ نہ ہوں جن کو عامت الناس ناپسند کرتے ہوں. آپ نے ایک جگہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے، بحقی میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی، 3 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی. من تولا قوما بغیر اذنہم، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو کچھ ایک قوم کے سر پر زبردستی مسلط ہو جائے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے، اس پر حضور نے لعنت فرمائی. لیکن یہ تعین کیسے کیا جائے؟ یہ حالات کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ سردار ہوں، کچھ ایسے قائدین ہوں جن پر عامت الناس اعتماد کرتے ہوں، اور وہ جس سے اتفاق کرے لوگ اس کو مان لیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے موجودہ حالات میں فرض کیجئے یہ طے ہو کہ پاکستان کا قائد کون ہو. اب یہاں آپ غور کریں تو 15-20 آدمی ایسے ہوں گے کہ اگر وہ کسی پر اتفاق کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے 99% لوگوں نے مان لیا. جنرل مشرف صاحب، آرمی کا چیف، نیوی کا چیف، ISI کا چیف، قاضی حسین احمد، بےنظیر بھٹو، نواز شریف صاحب، شوکت عزیز صاحب، چودھری شجاعت صاحب، پرویز الہی صاحب، الطاف حسین، مولانا فضل الرحمان، سمیع الحق صاحب، یہ ولی خان کے صاحبزادے، صوبہ سرحد کے 2-3 لیڈر، بلوچستان کے 3-4، یہ 25 آدمی اگر ہوں اور یہ سب 25 مل کے گئے ہیں کہ ہم نے مسٹر اے کو مان لیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پاکستان کے 99% لوگوں نے مان لیا. 1% رہ جائیں گے جو نظر انداز کیے جا سکتے ہیں. اس لیے اگر فرض کیجئے کل یہ کہا جائے کہ یہ 25 آدمی مل کے پاکستان کے لیے کوئی سربراہ طے کر دیں گے، یہ بالکل اسلام کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ اس سے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جو کسی اور ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، یہ 25 افراد نہیں بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں مل کے طے کریں، اس لیے وہ بھی عامت الناس کی نمائندہ، وہ بھی کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. فرض کیجیے آپ کہیں نہیں، یہ بھی نہیں بلکہ ایڈل فرنچائز کی بنیاد پر ہر بالغ رائے دہی میں ووٹ لیا جائے، یہ بھی درست ہے. آپ کہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو امریکن نظام کی طرح سے پہلے الیکٹرز کا انتخاب کریں گے، اس بعد ان الیکٹرز سے کہیں گے کہ آپ منتخب کر لیں، یہ بھی درست ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی ایک شخص ایسا ہو کہ عامت الناس اس پہ اعتماد کرتے ہوں اور وہ کہے کہ میں نے مسٹر اے کو مقرر کر دیا، تو یہ بھی درست ہے. اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے کچھ لمحہ پہلے ایک خط لکھوایا اور اس میں حضرت عمر فاروق کو نامزد کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے اپنے بعد عمر بن الخطاب کو تمہارے لیے نامزد کر دیا ہے، لہٰذا ان کی بیعت کر لو. میں ایک مرتبہ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک کورس پڑھا رہا تھا، تو میں نے یہی بات وہاں بیان کی. تو ایک صاحب نے جو شاید کسی اور مسلک کے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پہ سب لوگ مان لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. ان کو میں نے یہ بات ہے سن 74 کے دسمبر 74 کی.
اس وقت میں نے ان کو ایک مثال دی، آج میں 2 مثالیں دے سکتا ہوں ہمارے اپنے زمانے کی۔ ان سے میں نے کہا کہ فرض کیجئے 11 اگست 1948 کو قائد اعظم جب کوئٹے سے واپس آئے تھے زیارت سے، وہ ریڈیو پہ تقریر کرتے، ان کی صحت اجازت دیتی، وہ کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے اور میں اب زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، تو میں اپنے بعد فلاں صاحب کو مسٹر اے کو جانشین مقرر کرتا ہوں، آپ ان لوگوں کو اپنا لیڈر مان لیں۔ تو میں نے کہا کیا پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوتا، ایک آدمی بھی جو کہتا کہ میں نہیں مانتا اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں؟ کہ نہیں کوئی نہ ہوتا۔ میں نے کہا بس اسی کو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی یہ حیثیت ہو کہ اس کے اعتماد پر پوری قوم کو اعتماد ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ پوری قوم کو اعتماد ہے، لیکن ایسا آدمی ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایک دوسری مثال جو اس کے بعد پیش آئی دسمبر 74 میں، تو یہی ایک مثال میرے سامنے تھی، اس کے بعد ایک اور مثال سامنے آئی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، اکثر کو یاد نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے فروری 1979 کی۔ فروری 1979 میں ایران میں انقلاب آ چکا تھا، شہنشاہ ایران وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور شہنشاہ ایران جانے سے پہلے اپنا ایک وزیر اعظم مقرر کر گیا تھا شاپور بختیار، وہ روپوش ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا وزارت عظمیٰ کے محل سے، اور اس دن آیت اللہ خمینی فرانس سے آگے اترے تھے۔ ایئر فرانس کا طیارہ ان کو لے کے آیا تھا، تو ایئرپورٹ اور رن وے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ ایئر فرانس کے طیارے کے اترنے کی رن وے میں جگہ نہیں تھی۔ پورا تہران ان کے استقبال کے لیے آیا تھا، اور ایران میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو آیت اللہ خمینی کو لیڈر نہ مانتا ہو، حالانکہ کسی نے ان کو مقرر نہیں کیا تھا، کسی نے ان کو لیڈر نہیں بنایا تھا، کوئی ووٹ الیکشن کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جلاوطنی کی زندگی ایران میں گزار رہے تھے، شہنشاہ ایران کے جانے کے بعد تہران پہنچے تھے ایئر فرانس کی فلائٹ پر۔ جب وہ اترے تو وہ کچھ شاید ورد کر رہے تھے یا تلاوت کر رہے تھے، نہیں معلوم، تو کسی نے ان کو بتایا کہ شاہپور بختیار بھاگ گیا ہے اور نظام چلانے کے لیے وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کاغذ کا ایک پرزہ اٹھایا اور اس پہ قلم سے لکھ دیا مہدی بازرگان، مہدی، بس یہی لفظ لکھ دیا مہدی بازرگان، اور یہ کسی کو دے دیا۔ اس چٹ لکھنے سے مہدی بازرگان پرائم منسٹر ہو گئے، اور دنیا نے، ایران نے ان کو مان لیا پرائم منسٹر، ایران کے لوگوں نے، دنیا نے بھی مان لیا۔ انہوں نے 2 سال ایران کا نظام چلایا، صرف ایک آدمی نے ردی کاغذ پہ اٹھا کے نام لکھ دیا تھا۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، اس لیے مقصد قرآن پاک کا یہ ہے کہ حکمراں وہ ہوں جنہیں عامت الناس کا اعتماد ہو۔ اس اعتماد کا تعین کیسے کریں، یہ حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کام اس شریعت کا نفاذ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے۔ امام محمد نے، جن کا میں نے کئی بار ذکر کیا، سیر کبیر میں لکھا ہے الامام منفذ لما شرعہ الرسول، امام یعنی اسلامی ریاست کا سربراہ یا حکومت اس شریعت کو نافذ کرنے والا ہے، اس کا پابند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے اسلامی ریاست میں مقصد قانون ہے اور حکومت اس کا ذریعہ ہے۔ اسلامی ریاست میں مقصد اصل مقصد قانون ہے، شریعت اصل مقصود ہے، ریاست اس مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نظاموں میں اصل مقصد ریاست ہے، قانون ریاست کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں شریعت پہلے تھی، ریاست بعد میں آئی۔ شریعت تو مکہ مکرمہ سے نازل ہونی شروع ہو گئی تھی، ریاست مدینہ منورہ میں جا کے قائم ہوئی، تو قانون پہلے ہے، ریاست بعد میں ہے، اور نظاموں میں ریاست پہلے ہے، قانون بعد میں ہے۔ اس فرق کو یاد رکھیے گا۔ ایک آخری چیز ہے، تفصیلات تو میں نے بہت ساری نوٹ کر رکھی ہیں لیکن وقت تنگ ہے۔ ایک آخری چیز جو میں بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام اجتماعی جب بھی قائم ہوگا اور جہاں بھی قائم ہوگا وہ استبداد کی بنیاد پر نہیں چلے گا، شورا کی بنیاد پر چلے گا۔ استبداد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی رائے سے، اپنے مکمل ڈسکریشن سے اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرے، یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ جتنے فیصلے ہیں وہ شورا کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ شورا کے لفظی معنی بڑے دلچسپ ہیں اور اس سے شورا کی حقیقت اور مفہوم کا اندازہ ہو جائے گا۔ شورا کے لفظی معنی ہیں شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد نکالنا، شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد نکالنا، اس عمل کو شورا کہتے ہیں۔ اب اس پر غور کریں کہ شہد کی مکھی کے چھتے سے جب شہد نکالا جاتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہزاروں مکھیاں ہیں
وہ ہزاروں پھولوں پہ جا رہی ہیں، مختلف پھولوں کا رس چوس رہی ہیں. کسی پھول کی خوشبو کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی میں کچھ طبی فائدہ رکھا ہے اللہ نے، کسی میں کچھ رکھا ہے، کسی میں ایک طرح کی شفا ہے، کسی میں دوسرے طرح کی شفا ہے. یہ ہزاروں مکھیاں وہ ہزاروں قسم کا جوس چوستی ہیں. چوسنے کے بعد سب مل کے شہد بناتی ہیں. جب شہد بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس مکھی کا ہے، یہ اس مکھی کا ہے، یہ اس مکھی کا ہے، یہ فلاں پھول کے رس کا ہے، یہ فلاں پھول کے رس کا ہے. وہ سب مل کر ایک ایسا اجتماعی رزق بن جاتا ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جس میں شفا ہے. گویا جب شورا کا عمل اپناؤ تو اس طرح اپناؤ کہ ہر فرد کے پاس اس جو حکمت ہے، ہر فرد کے پاس جو عقل اور دانائی ہے، وہ عقل اور دانائی اس سے لو، اور ان ساری چھوٹی چھوٹی انفرادی دانائیوں کو اس طرح ایک ملکی اور ملی شفا بنا دو کہ اس میں پوری ملت کے لیے شفا ہو، پوری ملت کے لیے اس میں رہنمائی کا سامان ہو. اس کام کو کرنے کا کیا طریقہ ہو، اس کی عملی تفصیلات ہر دور کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا طریقہ کار کہ جس میں ہر فرد کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہو، اور ایسا نظام ہو کہ ہر فرد کی رائے سنی جائے، ہر فرد کی رائے پر غور کیا جائے، اور ان سب آراء کے نتیجے میں ایک ایسی اجتماعی دانائی کو تلاش کیا جائے جو امت مسلمہ کے لیے اجتماعی شفا کا ذریعہ اور سبب ہو. اس کو عربی زبان میں شورا کہتے ہیں. قرآن پاک نے کہا ہے کہ وامرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات شورا کے ذریعے چلتے ہیں، یعنی اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں جس میں اجتماعی دانائی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، انفرادی آراء کی بنیاد پر مستبدانہ فیصلے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کے لیے عمومی ہدایات بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں سے شورا میں مشورہ لیا جائے وہ علم رکھتے ہوں، وہ تجربہ رکھتے ہوں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، وہ امت کے مخلص ہوں، امت ان پر اعتماد رکھتی ہو، امت ان کو پسند کرتی ہو، امت ان کے لیے دعا گو ہو، وہ امت کے لیے دعا گو ہو. جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں گی وہ لوگ مشورہ دینے کے اہل ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ عامت الناس کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا مفید نہیں ہے. ان بنیادوں پر جو رائے وہ دیں گے، اس رائے پر جو فیصلے ہوں گے وہ اسلام کے مطابق ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے. یہ خلاصہ تھا ان بنیادی تصورات کا جن پر اسلام کا انتظامی اور دستوری قانون استوار ہے. ان تصورات سے وہ ڈھانچہ مرتب ہوتا ہے جن کی تفصیلات فقہاء اسلام نے اپنے زمانے مرتب فرمائی. ان میں سے بعض تفصیلات تو وہ ہیں جو اجتہادی نوعیت کی ہیں، جن میں سے بعض آج بھی ریلیونٹ ہیں اور قابل عمل ہیں، بعض وہ ہیں جن پر آج نئے اجتہاد کی ضرورت ہے، کچھ وہ ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے انتظامی مصلحت کا تقاضا تھی. اگر آج کی انتظامی مصلحت اس کو قبول کرے اس پر عمل درآمد ہوگا، اگر آج کی انتظامی مصلحت اور ہو تو آج کی انتظامی مصلحت کے مطابق عمل ہوگا. مثال کے طور پر اگر اس زمانے میں دارالحکومت میں 2 جج ہوتے تھے اور آج 20 کی ضرورت ہے تو آج 20 ضروری ہوں گے. اگر اس زمانے میں ایک عدالت ہوا کرتی تھی جو فوجداری اور دیوانی دونوں مقدمات کو دیکھتی تھی اور آج فرضی 2 کی ضرورت ہے تو آج 2 کرنے کو مذائقہ نہیں. یہ انتظامی چیزیں ہیں جو بدلتی رہیں گی حالات کے لحاظ سے، لیکن جو بنیادی تصورات ہیں شریعت کے احکام کے، قرآن پاک کے، سنت کے، وہ جو کہ تو رہیں گے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن یہ احکام تفصیلات سے خالی ہے، اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی تھی کہ تفصیلات ہر زمانے اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے مطابق خود طے کریں. خلیفہ کی اطاعت پر تو ہر حال میں یہ سوالات ہیں. خلیفہ کی اطاعت تو ہر حال میں سوائے اللہ کی نافرمانی کے فرض ہے، تو پھر جمہوریت میں ریجیکٹ کس طرح کریں؟ چونکہ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ اصول یا قانون نہیں. اگر باقاعدہ اصول ہوگا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جمہوریت یا غیر جمہوریت، بادشاہت یا غیر بادشاہت، ان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے اور عامت الناس کی مصلحت اور مفاد کے مطابق ہے تو آپ اس کی تائید کریں، اور اگر شریعت کے متعارض ہے اور عامت الناس کی مصلحت کے خلاف ہے تو آپ اس کی مخالفت کریں. اسلام میں پارٹی کی بنیاد پر حمایت یا موافقت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز شریعت کے متعارض ہو رہی ہے اور آپ اس لیے تائید کریں کہ آپ کی پارٹی اس کام کو کر رہی ہے. یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے اور آپ اس لیے مخالفت کریں کہ آپ کی پارٹی مخالفت کر رہی ہے، وہاں نہ آپ کے لیے مخالفت کرنا جائز ہے نہ پارٹی کے لیے مخالفت کرنا جائز ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے
جو اسلام کو مغربی جمہوریت سے ممتاز کرتی ہے۔ مغربی جمہوریت میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ اکثر و بیشتر پارٹی کے مفادات کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اگر پارٹی کا مفاد ایک چیز کی تائید میں ہے تو پارٹی تائید کرتی ہے، اگر تائید میں نہیں ہے تو پارٹی مخالفت کرتی ہے۔ بعض اوقات میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ اسمبلی میں رائے دینے والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے رائے کس چیز پہ دی ہے۔ پارٹی کی ہدایت آتی ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھانا ہے، لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ پارٹی کی ہدایت آتی ہے کہ یہاں واک آؤٹ کرنا ہے، لوگ واک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ واک آؤٹ کرنے والوں کو نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کیوں واک آؤٹ کیا ہے۔ یہ چیز میرے خیال میں شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمان جس چیز کی تائید کرے وہ چیز ہونی چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو اور عامت الناس کی مصلحت کے مطابق ہو، اور جس چیز کی مخالفت کرے مسلمان وہ چیز ہو جس میں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہو اور عامت الناس کے مفاد کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔